بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان، ایک مومن، غم ہو یا خوشی اپنے اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں بھولتا، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کیونکہ یہی تعلیم ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمائی۔ نکاح ایک خوشی کا موقع ہے۔ ہمارے ہاں تو خیر نکاح کے موقع پر شیطان کو خوش کرنے کے تمام لوازمات جمع کیے جاتے ہیں، لیکن شریعت کا مزاج کچھ اور ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے موقع پر کون سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے نکاح کا خطبہ شرائط وغیرہ کے حوالے سے 3164ویں حدیث کتاب میں ہے، جبکہ 10ویں باب میں ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کی عبارت پڑھتے ہیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التشہد في الصلاة والتشہد في الحاجة قال التشہد في الصلاة التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ والتشہد فی الحاجة ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ويقرأ 3 آيات يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي۔ وفي الجامع الترمذي فسر الآيات 3 سفيان الثوري وزاد ابن ماجه بعد قوله إن الحمد لله نحمده وبعد قوله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والدارمي بعد قوله عظيما، ثم يتكلم بحاجته۔ وروى في شرح السنة عن ابن مسعود في خطبة الحاجة من النكاح وغيره۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ بعض علماء کرام، جن میں ماضی قریب کی ایک عظیم شخصیت شیخ زبیر علی زئی، اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ابو عبیدہ نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے اور یہ سند منقطع ہے۔ پھر ان کے نزدیک ابو اسحاق السبیعی مدلس ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر۔ اس کے لیے میں آپ کو کچھ حوالہ جات سنانا چاہوں گا۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خطبہ صحیح بخاری میں 6265 اور صحیح مسلم 402 میں موجود ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ خطبۃ الحاجہ میں ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صحیح علی شرط مسلم، یہ صحیح مسلم کی شرط پر حدیث صحیح ہے۔ ابن العربی نے اسے عارضۃ الاحوذی میں صحیح قرار دیا۔ ابن دقیق العید نے الالمام باحادیث الاحکام میں صحیح قرار دیا۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ہدایت الروات میں حسن قرار دیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح سنن ترمذی میں نقل فرما کر صحیح قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن عبد الحادی نے
حاشیۃ الالمام میں یہ فرمایا کہ اس کی سند صحیح مسلم پر ہے۔ امام شوکانی نیل الاوطار میں اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں نماز میں تشہد پڑھنا سکھایا اور حاجت کے وقت بھی تشہد سکھایا۔ نماز میں تشہد والے الفاظ التحیات ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکات ہوں، ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور کسی حاجت اور ضرورت کے وقت پڑھا جانے والا تشہد یہ خطبہ مسنونہ ہے کہ بلا شبہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے۔ ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنی جانوں کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ علیہ صلاۃ والسلام یہ 3 آیات مبارکہ تلاوت کرتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ سے ویسے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، آخر تک اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے ان کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بڑی تعداد میں مرد اور خواتین پیدا کر کے انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے ذریعے تم اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بھی بچتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے نگران ہے۔ تیسرا مقام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صحیح بات کرو، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ سنن ترمذی میں ہے کہ امام سفیان ثوری نے تینوں آیات کی وضاحت فرمائی، اور سنن ابن ماجہ میں ہے ان الحمد للہ کے بعد نحمدہ، اور من شرور انفسنا کے بعد ومن سیئات اعمالنا کا اضافہ ہے، اور امام دارمی نے عظیمہ کے بعد اضافہ نقل فرمایا ہے کہ یہ خطبہ پڑھنے کے بعد کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حاجت پیش کیا کرتے تھے۔ یہاں سے اہل علم نے کچھ فوائد ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ان میں ایک تو یہ کہ اجتماعی مسائل پر گفتگو کرنے سے پہلے خطبہ پڑھنا مستحب اور مسنون ہے، اور نکاح کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ آداب نکاح میں ہے، لیکن یہ کہنا کہ خطبے کے بغیر نکاح نہیں ہوتا یہ بات درست نہیں۔ اور پھر اس خطبے کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بڑے عظیم ہیں کہ نفس کی شرارتوں سے مراد اخلاقی اور دماغی عادات ہیں، انفرادی ہوں یا اجتماعی، لہذا کسی بھی فرد یا معاشرے کو اپنے بارے میں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان کے پھندے بہت سخت ہیں۔ قرآن کو 3 مقامات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمایا اس خطبے میں۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، آپ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے 2 اجنبی غیر محرموں کے درمیان۔ وہ ایک ایسے رشتے میں بند رہے ہیں جس کا مقابلہ کوئی اور رشتہ نہیں کر سکتا۔ تو اس معاہدے کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے، اور وہ چیز ہے تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ ظاہر سی بات ہے جب بیوی شوہر سے ڈرتی رہے گی، جب بیوی اللہ سے ڈر کر شوہر کے حقوق کا خیال رکھے گی اور شوہر بھی ایسا ہی کرے گا، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر آئیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔
ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔